بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دھرتی کا ایک اور بیٹا اپنے اہل وطن سویلینز کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے۔ میں یہ ویڈیو شاید نہ بناتا کیونکہ یہ ایک دکھ کی خبر ہے، لیکن رپورٹ تو ہو چکی ہے میڈیا پہ، تو میری ایک بات کرنے سے کیا فرق پڑے گا۔ لیکن کچھ میں نے جو سوشل میڈیا پہ ریئیکشن دیکھا، کچھ لوگوں نے کہا جی شہید کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا جو موٹر سائیکل پہ بھی ون ویلنگ کرتے ہیں وہ بھی شہید ہیں اگر وہ گر کے وہاں پہ مر جاتے ہیں؟ یہ کسی دشمن سے تو لڑ نہیں رہے تھے، جہاز کو ایک کرتب کے لیے اڑایا جا رہا تھا، پریکٹس کے لیے، تو اس میں کون سی شہادت؟ دکھ ہوتا ہے۔ لوگ فیکٹس جانتے ہیں، اس کے باوجود ایسی باتیں کرتے ہیں، چپتی ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ پھر میں دیکھ رہا تھا ہمارے جو سو کالڈ لبرل صحافی ہیں، ان کے جو افغانستان سے ان کے سپورٹر اور جو پاکستان میں بھی نمک حرام کچھ رہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا ہوا، تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ تو بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے جب انسان اپنی ذات کی، اپنی جان کی، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا اور دیکھتا ہے کہ میرے اہل وطن کو نقصان نہ پہنچے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بالکل کنفرم خبر ہے کہ ونگ کمانڈر نعمان اکرم نے سویلینز کی جان بچانے کے لیے جہاز سے ایجیکٹ نہیں کیا، بلکہ جہاز کو وہ سویلین آبادی سے تھوڑا دور لے کے گئے تاکہ کسی بھی سویلین کا نقصان نہ ہو۔ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے جس نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اگر وہ شہید نہیں ہے تو کون شہید ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ ترین اعزاز دینا چاہیے تاکہ ملک دشمنوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم اپنے ہیروز کی قدر کرتے ہیں۔ دنیا کی کسی اور فورس کا یہ پائلٹ ہوتا، جیسے ہی جہاز میں کوئی خرابی تھی، فنی خرابی تھی یا جو بھی معاملہ تھا، پائلٹ کو سپلٹ سیکنڈ ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ایجیکٹ کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایجیکٹ کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ آخر وقت تک جہاز کو دور سے دور سویلین آبادی سے لے جانے کی کامیاب کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے۔ اسلام آباد کی جو ڈی سی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کر کے بھی یہ چیز کنفرم کر دی، جو رپورٹ بھی ہو رہی ہے، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، جس طرح سے جہاز کی ایک ڈپ ہے اور لگتا ہے کہ جہاز کو نیچے آنے کے بعد لے کے جانے کی کوشش کی گئی پرے، جس کے بعد جہاز کافی آگے جا کے جو ہے وہ کریش ہوتا ہے۔ تو جو ڈی سی ہیں اسلام آباد کی، انہوں نے کیا کنفرمیشن کی اپنی ٹویٹ میں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں I was on the crash site. He gave his life to protect many civilians' lives and also many important buildings. He saved Park China Friendship Center, Apara Market, Serena Hotel and took the plane towards Woods in Shakarpadiyan. May Allah bless him with highest level of paradise. پارک چائنا فرینڈشپ سینٹر تھا، سرینا ہوٹل کے اوپر گر سکتا تھا جہاز، اپارا مارکیٹ کے اوپر گر سکتا تھا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان میں سے کسی بھی جگہ گر جاتا تو کتنی سویلین کیجولٹیز ہونی تھیں۔ اور یہ تو ایک بینگ آن ایگزیکٹ جگہوں کی بات ہے نا، ان میں سے کسی بھی جگہ سے ادھر ادھر دائیں بائیں کہیں بھی گر جاتا، کتنی جانوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو ایک بندے نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عام پاکستانی کی جان کو اپنی جان پہ مقدم رکھا، وہ بندہ شہید کیسے نہیں ہے؟ میں بے شرم لوگوں سے کہوں گا کہ ایسے موقع پہ اگر آپ ہمدردی نہیں کر سکتے ان کی فیملی کے ساتھ تو ایسی کڑوی باتیں نہ کریں۔ اور میں اتھارٹیز سے کہوں گا کہ اس کی پوری انکوائری ہو کہ کس طرح یہ جہاز ہوا، اور ظاہر ہے جب سامنے آ جائے گا کہ فنی خرابی جو بھی ہوئی اور انہوں نے کس طرح بچانے کی کوشش کی، اور ان کو اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا جائے۔ اس سے قوم کا مرال بھی بوسٹ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پاکستان میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے۔ یہ جو لبرلز ہیں، یہ بنیاد ختم کرنا چاہتے ہیں جس وجہ سے لوگ آرمی میں جاتے ہیں اور جذبے سے لڑتے ہیں۔ وہ بنیاد ہے اللہ کا دین اور وہ نعرہ اللہ اکبر کا۔ جس دن آپ یہ ختم کر دیں گے فوج سے، جس دن پاکستان کو سیکولر بنا دیں گے، کسی میں نہ شہادت کا جذبہ رہے گا نہ کچھ، اور صرف پیسے کے لیے لوگ لڑیں گے جیسے انڈیا کی فوج ہے۔ جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کارگل میں جو کہانیاں آتی تھی کہ انہیں شراب میں پلا پلا کے آگے بھیجا تھا، محاذ پہ بھیجا جاتا تھا، یہ تو ہماری پیٹھ پہ چھڑا گھونپا گیا۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی کہ ہماری مٹھی بھر افواج نے انڈیا کو ناک و چنے چبوا دیے۔ کیوں؟ جذبہ ہے۔ یہ جو اللہ اکبر کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، یہ اگر ہم سے چھین لیا گیا، جو کہ یہ لبرلز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پیچھے کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی کسی کے پاس بھی اس ملک کو بچانے کے لیے لڑنے کی اور اپنی جان دینے کی۔ چند ٹکوں کے لیے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ یہ وہ اعلیٰ مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہاں شہید ہوں گے تو اللہ ہمیں قرآن میں کہہ دیا کہ انہیں
مردہ نہ کہو شہیدوں کو، وہ زندہ ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، تمہیں بس صرف پتہ نہیں ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے، جب تک یہ اسلامی جمہوریہ رہے گا، جب تک اس میں اسلامی اقدار رہیں گی، یہی جذبہ قائم رہے گا۔ اس لیے بھی ہم ان لبرل سے لڑائی کرتے ہیں، یہی ہماری بنیادی لڑائی ہے کہ یہ بنیادی چیز ہم سے چھیننا چاہتے ہیں تاکہ شہادت کا جذبہ ختم ہو جائے۔ اسی لیے یہاں پہ بھی یہ شہادت کے لفظ کو جو ہے نکالنا چاہتے ہیں، انہیں برا لگ رہا ہے، یہ ہلاکت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ منورنگ کے دوران ہلاک ہو گیا پائلٹ۔ یہ ہے ہمارے لبرلز کا وہ چہرہ۔ تو انہی کے منہ پر ایک اور چپیڑ رسید کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ لازمی طور پہ ایک اپنے ہیرو کو بھی یہ ریوارڈ دیں، لیکن ان کے منہ پر چپیڑ بھی رسید کریں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہاں جو بھی اپنی قوم کے ایک بندے کی بھی جان بچانے کے لیے شہید ہوگا، ہم اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ نوازیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ریکگنائز کریں گے کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے اس وطن کے لیے، اس پاک دھرتی کے لیے، اور ایسے ہی ہمارے نوجوان دیتے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایڈ کروں گا کہ پاک آرمی کے جو کرنل شہید ہوئے ہیں، دیکھیں دنیا میں کسی فوج میں آفیسرز اتنے زیادہ کسی بھی جنگ میں جو ہے ان کا نقصان نہیں ہوتا جانی جتنا پاک فوج کا ہوتا ہے، کیونکہ آفیسرز آگے جا کے لڑتے ہیں، یہ نہیں کہ خود پیچھے بیٹھ گئے اور جوانوں کو آگے کر دیا۔ یہ پاک آرمی میں یہ ایک پوری دنیا کی آرمی سے اگر آپ کمپیریزن کر لیں، آپ ریشو دیکھ لیں، پوری دنیا میں ہمارا آفیسر سب سے آگے جنگی محاذ پہ کھڑا نظر آئے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی ان کو بڑے بڑے گھر ملتے ہیں، شہید ہونے پہ پلاٹ ملتے ہیں، میں سارے لبرل سے کہوں گا بھائی آپ کی فیملی میں سب کو پلاٹ دینے کی اجازت ہے، اپنے گھر کے سربراہ کو ذرا بھیج دو بارڈر پہ، سب کو پلاٹ مل جائے گا، عوام اپنے پیسے سے دے گی، کچھ غلاظت تو ختم ہو اس ملک سے۔ تو جو پاکستان کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، لڑتے ہیں، جان دیتے ہیں، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، ہم ان لوگوں کو اپنا دشمن اگر کہیں گے تو دنیا کا اصول ہے کہ ہر وقت جہاں آپ رہ رہے ہیں، جو خطہ ہے، جو ملک ہے، جو ریاست ہے، ہر وقت وہاں کوئی ایک فوج ضرور موجود ہوگی۔ اگر وہ آپ کی اپنی پاک آرمی نہیں ہوگی نا تو خدا نخواستہ دشمن کی آرمی یہاں ہوگی، لیکن ہر وقت کوئی ایک آرمی یہاں ضرور موجود ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ اپنی آرمی کی عزت کریں، اپنی افواج کی، تمام افواج کی عزت کریں، اور جو وہ اپنے وطن کے لیے قربانیاں دیتے ہیں ان کو اکنالج کریں۔ پاکستان کا کھاتے ہیں تو پاکستان سے وفاداری بھی کریں، غیر ملکی این جی اوز سے پیسے لے کر کم از کم اس درد اور دکھ کے موقع پر زخموں پہ نمک مت چھڑکیں۔ ہمارا ایک ایک سپاہی، ایک ایک آفیسر ہمارے لیے ہمارا فخر ہے، ہمارا غرور ہے، اور ہمارے غرور کو مت للکاریں، یہ ہمارا پرائیڈ ہے۔ ہمیں جہاز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، F-16 ہو، JF-17 ہو، جو مرضی ہو، ہمارا جو پائلٹ شہید ہو گیا ہے یہ ہمارے لیے بڑا لاس ہے، کیونکہ ایک ایک پائلٹ کئیوں پر بھاری ہے، دشمن کے کئی لوگوں پر بھاری ہے، جس کی مثال ملی ہے ہمیں کہ ہمارے جہازوں نے تگنی کا ناچ نچا دیا تھا 27 فروری کو، انڈیا کے جہازوں کو اندر جا کے گھس کے مارا بھی، اور واپسی پہ ان کے 2 جہاز بھی گرا دیے تھے۔ تو ایک ایک آفیسر ہمارا قیمتی ہے، ہمیں اس چیز کا دکھ ہے، ساتھ دعا بھی ہے کہ اللہ پاک شہید کے درجات بلند کریں، اور اللہ پاک جو ہے دونوں جو کرنل صاحب بھی جو شہید ہوئے ہیں اور ونگ کمانڈر صاحب بھی جو شہید ہوئے ہیں، ان دونوں کی فیملیز کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہے وہ نوجوان، یہ ہیں وہ آفیسرز جن پہ ہمیں فخر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور یہ جو قیمت ادا کرتے ہیں اپنی جان دے کر، اس کی وجہ سے ہم سکون سے سو سکتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے مقروض رہیں گے۔ ان کے لیے آپ سب بھی دعا کریں، ان کی فیملی کے لیے صبر کی بھی دعا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔